إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال تعالى في موضع آخر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن الشرك بالله والسحر الأخر. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین کرام، پچھلے 2 جمعہ سے شرک کے سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ آج اپنی موضوع کو اپنی بحث کو انشاءاللہ ختم کروں گا. آئیے شرک کی قباحت، شرک کے سلسلے میں تو بہت سی گفتگو اس سے پہلے گزر چکی ہے، لیکن آئیے شرک کی قباحتوں میں سے ایک قباحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک مت کرنا، شرک کبھی بھی مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت شریک ٹھہرانا. اگر تمہیں کاٹ دیا جائے
सूली पे चढ़ा दिया जाए या अगर जला दिया जाए, तुम कभी शिरक मत करना। बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अला ऊतीतुकुम अकबरुल कबाइर, अला ऊतीतुकुम अकबरुल कबाइर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें क्या बड़ी गुनाहों के बारे में ना बताऊं? सबसे बड़े वाले गुनाह क्या चीज है, मैं तुम्हें इस बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम ने फरमाया, कालू बला या रसूलल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, मुझे बताइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराना सबसे बड़ा जुर्म। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वक़ुक़ुल वालिदैन, अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। अपने वालिदैन की नाफरमानी करना ये भी सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन अपने वालिदैन की नाफरमानी कब तक नहीं करनी चाहिए, इस सिलसिले में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर आयत नाज़िल की है और फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, कि हमने इंसानों को वसीयत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा, हमने इंसानों को वसीयत किया एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने का, नेक बर्ताव करने का। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का। हमलतहु उम्मुहु, जो उसने उसके अपने बेटे को, अपने बच्चे को अपने हमल में रखा, 9 महीने तक अपने हमल में रखा। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैन अन अश्कुर ली व लिवालिदैक। लेकिन अगर ये लोग अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक ठहराने को कहें, अगर आपके वालिदैन ये हुक्म दे कि दूसरे अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराए, अनिश्कुर ली व लिवालिदैक, तुम्हारे वालिदैन दूसरों को शरीक ठहराने का हुक्म दे, इलैहिल मसीर, तुम वहां पर रुक जाना, उनके बात को ना सुनना और उससे पीछे हट जाना। आज शिर्क हमारे मुआशरे में फैला हुआ है। लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या शिर्क के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं, क्या बता रहा हूं, शिर्क ऐसी कोई तो बड़ी बात नहीं है। आइए मैं आज आपको बता रहा हूं कि शिर्क कैसे फैला हुआ है मुआशरे में। आज ये मुबारक महीना जो हमसे गुजर रहा है, इस महीने में लोग कैसे शिर्क कर रहे हैं, आइए हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। आज लोगों का शिर्क से बड़ा ताल्लुक जुड़ा हुआ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर यह भी इरशाद फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखेंगे लोगों में से अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग, जो लोग कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अक्सरुहुम बिल्लाह, उनमें से अक्सर जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो मुशरिक, वो लोग शिर्क करते हैं, वो लोग शिर्क में डूबे हुए हैं। आज माशरे में शिर्क बहुत जोर शोर से फैला हुआ है। आइए, शिर्क तो बहुत सारी गुफ्तगू मैंने तो की है, आइए आगे चलते हैं। अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए कुर्बानी करना, अल्लाह के अलावा दूसरे के लिए कुर्बानी को अंजाम देना, अल्लाह के अलावा दूसरे के लिए नजर व नियाज करना, अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए दूसरों को पुकारना, अल्लाह के अलावा दूसरों को नजर व नियाज करना, अब चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, दूसरों के लिए नजर नियाज करना, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। फिर भी कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए ही कर रहे हैं, वो नजर नियाज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम उसको उसके दर पर जाके कर रहे हैं। यही मसला है, यही तो मसला है। मुशरिकीन भी तो यही क्या करते थे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते थे कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस दुनिया को चलाने वाला है, लेकिन वो उनके पास जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर रहे थे। यही मसला सबसे बड़ा शिर्क का मसला है।
اسی طرح شرک میں سے ایک شرک جادو کرنا کفر ہے، اور دوسری چیز شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سب سے پہلا الشرک باللہ، سب سے پہلا تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دوسری چیز قالوا اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن الشرك بالله والسحر، دوسری چیز جادو کرنا سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ شرک ہے۔ اور جادو کرنے والے کا انجام، حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جو شخص جادو کرتا ہے اس کو تلوار سے کاٹ دیا جائے، اس کو تلوار سے کاٹ دینے کا حکم دیا ہے، ضربۃ بالسیف، اسے جادو سے کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح فال نکالنا، شرک میں سے ایک شرک فال نکالنا ہے، فال کھولنا ہے، شرک ہے۔ یعنی فال کھولنا مطلب کسی چیز کا، یا کہیں آپ جا رہے ہیں اس بارے میں معلوم کرنا کہ ہمارا وہاں جانا کیسا ہوگا، یا آج کا دن کیسا ہے، یہ سب چیزوں کا معلومات حاصل کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ رب العالمین پر آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَيْسَ مِنَّا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے امت میں سے نہیں ہے۔ لَيْسَ مِنَّا مَن تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيَّرَ لَهُ، جو شخص فال نکالے یا نکلوائے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور فرمایا او تکہن او تکہن، یا کہانت کرے یا کروائے۔ اور فرمایا او سحر او سحر لہو، یا جادو کرے یا جادو کرائے۔ یہ سب ہمارے امت میں سے نہیں ہے، ہمارے مسلم امت میں سے نہیں ہے، ان کا تعلق دوسرے لوگوں میں سے ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، جو شخص فال نکالتا ہے شرک کرتا ہے۔ 2 بار فرمایا الطیرۃ شرک، جو شخص فال نکالتا ہے شرک کرتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں ایک بہت ہی بڑے زور سے شرک پھیلا ہوا ہے، اور وہ ہے نظر بد سے بچنے کے لیے یا کسی بیماری وغیرہ سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گردن پر تعویذ، یا یہاں پر کیا بولتے ہیں اس کو، بازو پر ایک کالا دھاگا باندھا کرتے ہیں، اور اس کے اندر قرآنی آیات لکھا ہوا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ہمیں نظر بد سے یا بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ کو ڈاکٹر کوئی کاغذ لکھ کر کے دے، ایک کاغذ میں آپ کا دوائی بنا کر کے اس میں لکھ کر کے دے دوائی کا نام، آپ اس کو اٹھا کر کے گلے میں ٹانگ لیں گے، آپ کی بیماری چلی جائے گی، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی؟ عمل کی ضرورت ہے۔ آپ کی بیماری کیسے جائے گی؟ آپ کی بیماری تعویذ وغیرہ لٹکانے اور اس کے اندر جو لکھے ہوئے قرآنی آیات ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نحل پورا ایک سورہ نازل کیا ہے، اس کے اندر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا شہد لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کیسے شفا ہے؟ آپ اس کا پورا بوتل اٹھا کے گلے میں ٹانگ لیں گے، آپ کو شفا مل جائے گی۔ آدمی کہے گا کیسا آدمی ہے، جب تک آپ اس کو پیئیں گے نہیں، کہیں لگائیں گے نہیں، کیسے آپ کو شفا مل سکتی ہے؟ یا پھر آپ ایک مثال یوں لے لیجئے، ایک حافظ قرآن، اس کو پوری قرآن سینے میں محفوظ ہے، کیا اس کو شیطان نہیں بہکاتا ہے؟ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے؟ شیطان اس کو بھی بہکاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے، اس چیزوں پر عمل کرے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کرے اپنے اوپر،
تب جا کر کے وہ اس سے محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں جو آپ اٹھا کر کے اس کو گلے میں ٹانگ لیں گے تو آپ شرک سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ایک چیز ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے ٹیکا لگاتے ہیں لوگ، بچوں کے ماتھے پر ٹیکا لگا دیتے ہیں، نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن عقائد میں سب سے بڑی بگاڑ چیز ہے۔ یہ توحید کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ آپ کا بھروسہ رب پر ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری کلمات سکھائے ہیں، دعائیں سکھائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر، یا پھر اور دعا اللہم رب الناس اذهب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ان سب چیزوں سے دم کر کے آپ اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں پر آپ کا اعتماد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ سب شرک ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے، من تعلق تمیمتا، جو شخص تعویذ تمائم گنڈا وغیرہ لٹکاتا ہے، فقد اشرک بھی، وہ شخص شرک کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث من تعلق شیئا وکل بہ، جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ اسی کی طرف سونپ دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب شفا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، شفا ہے، لیکن جب آپ اس پر عمل کریں تب جا کر کے وہ شفا حاصل ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح بدشگونی لینا، حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی سے اس عمل سے روک دیا گیا، اس بدشگونی نے اس کے اس عمل سے روک دیا تو اس نے شرک کیا۔ بدشگونی جیسے کوئی بلی وغیرہ راستے کے سامنے سے اگر گزر گئی تو آپ وہاں سامنے سے نہیں گزرتے، یہ اس طرح کی چیزیں، یا پھر کہتے ہیں کہ چپل اگر الٹا ہو گیا تو تقدیر پلٹ جائے گی، ان سب چیزوں پر بھروسہ کرنا شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے، اور یہ سب کھلا شرک ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کی قسمیں کھانا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھا لینا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے قسم جائز نہیں۔ ماں کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا، بیٹے کی قسم کھانا یا بیٹی کی قسم کھانا، اس طرح کی قسم کھانا سب شرک کے زمرے میں داخل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک بہ، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھائے فقد اشرک بہ، تو وہ شخص شرک کرتا ہے۔ اسی طرح شرک میں سے ایک شرک علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ علم غیب کی گفتگو پچھلے جمعہ میں نے کی تھی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، اللہ رب العالمین کے پاس صرف اور صرف علم غیب ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا کہ اس کے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب نازل ہونی، وہ شخص کب مارے گا، کہاں مرے گا، ان چیزوں میں نے گفتگو کر چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح علم نجوم معلوم کرنا، نجومی کے پاس جانا یا کاہن کے پاس جانا سب شرک ہے، عراف کے پاس جانا سب شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص من اتا کاہنا او عرافا، جو شخص کاہن کے پاس جائے، عراف کے پاس جائے، اس کے پاس جا کے معلوم کرے، کسی چیز کے بارے میں اس چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، فصدقہ، اس چیز کی تصدیق کر لے جو وہ کہہ رہا ہے، بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیم دی، ان سب چیزوں کا انکار کرنے والا ہے وہ شخص، یعنی ان سب چیزوں کا انکار کیا، شرک کے زمرے میں داخل ہوا۔ دوسری حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبح من عبادی مومن بی و کافر، میرے بندوں میں سے جو شخص صبح کافر اور مومن ہو کر کے صبح کرتا ہے، فاما من قال، اور وہ کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ،
ہم پر بارش نازل ہوئی اللہ کی فضل سے، اللہ کی رحمت سے، فذلک مؤمن بی وکافر، تو وہ شخص مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ہے، وکافر بالکوكب، اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، واما من قال، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے مطرنا بنوء کذا وکذا، مجھ پر فلاں سے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے مجھ پر بارش نازل ہوئی، فذلک کافر بی، تو وہ مجھ کا انکار کرنے والا ہے، میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے، ومؤمن بالکوكب، اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ ان سب چیز شرک ہے، ان سب چیزوں سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور واجب ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو ایسے شرک کی طرف لے کر کے چلتے ہیں جو معاشرے میں پھیلا ہوا، جس کے سلسلے میں میں نے کئی بار گفتگو کی۔ آئیے وہ شرک جو ہماری پیدائش کے مقصد کو ہی ختم کر دیتا ہے، ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، جس کام کو کرنے کے لیے اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مبعوث کیا، اس چیزوں کو ختم کر دینے والا شرک سب سے بڑا شرک، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارنا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا طلب کرنا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا سمجھ لینا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کی تخلیق صرف اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، بس صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ عبادت کرنے میں مبتلا ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکارنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد طلب کر رہے ہیں، وہ لوگ شرک میں مبتلا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز ہے، اللہ رب العالمین سے جو مدد طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور کو جو پکارتے ہیں، فوق الاسباب، تحت الاسباب نہیں، کہتے ہیں ہمیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مت پکارو، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے ماں سے اپنے باپ سے پانی وغیرہ مانگتے ہیں، کھانا وغیرہ مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ فوق الاسباب، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اس کے زمرے سے باہر ہو، مزار میں جا کر کے اس سے مدد طلب کرنا، وہ کیسے آپ کی مدد کرے گا؟ جو چیز اختیار میں ہے وہ دے سکتا ہے، ان چیزوں کا مدد طلب کرنا اس دنیا میں جائز ہے، لیکن جو چیز اس کے زمرے سے باہر ہے وہ کیسے آپ کو مدد طلب کرے گا؟ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اس میں بڑا زور شور سے ایک شرک کیا جاتا ہے۔ 11ویں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر لوگوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، اور نہ جانے ان کو کس کس زمرے میں داخل کر کے کر پہنچے ہیں، اور آئیے آج ہم اس کا نچوڑ بتانے والے ہیں۔ اگر ہم اس سلسلے میں بحث کرنے جائیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں تو ایک لمبی بحث کرنی پڑے گی، اس کے لیے ایک الگ سا موضوع انتخاب کرنا پڑے گا، لیکن ہم چند گفتگو آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ یہ کون تھے اور کیوں ان کے ساتھ لوگ آج غلو کر بیٹھے ہیں۔ آئیے، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نیک بندے تھے، اور ولی اللہ بھی کہتے ہیں ان کو، اللہ کے ولی ہیں۔ یہ شخص بہت ہی نیک شخص تھے۔ آئیے ہم ان کے عقائد کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، ان کا عقیدہ کیسا تھا، اور آج لوگ ان کے نام پہ
کس عقیدے میں چلے گئے ہیں اور کس چیز کو ماننے لگ گئے ہیں، آئیے معلوم کرتے ہیں۔ آپ ان کی کتاب پڑھیں گے، ان کی 3 کتاب ہے بہت ہی مشہور، اور ان میں سے پہلا کتاب غنیۃ الطالبین، دوسری کتاب فتح الغیب، تیسری کتاب الفتح الربانی الفیض الرحمانی۔ ان 3 کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ ان 3 کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کے عقائد کے بارے میں معلوم چلے گا، اور آپ کو پتا چلے گا ان کے عقائد کیسے تھے، یہ کس چیز کو ماننے والے تھے، یہ کس چیز کی دین کی طرف مائل ہونے والے تھے، اور کیا پیغام لوگوں کو دینے والے تھے، اور آج لوگ کس پیغام کو لے کر کے ان کے نام پر ڈھونگ مچا رہے ہیں۔ آئیے ان کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں۔ ان کی کتاب کی عبارت، ان کی کتاب کی ایک عبارت ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آئیے ان کی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اعتقادنا، کہ ہمارا اعتقاد، ہم کس عقیدے کو ماننے والے ہیں، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح، ہمارا اعتقاد سلف الصالح والا اعتقاد ہے، سلف صالح والا عقیدہ رکھنے والے ہیں، والصحابۃ رضی اللہ عنہم، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عقیدے کو ماننے والے ہیں۔ اب کوئی آدمی ذرا یہ بتائے، سلف صالح کا عقیدہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ، تبع تابعین کا عقیدہ، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کوئی تیسرا عقیدہ بھی تھا ان لوگوں کا؟ یہ لوگ سلف صالح ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو ماننے والے تھے؟ نہیں تھے۔ لیکن آئیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ آج کس عقیدوں کو ماننے والے بن گئے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کس طرف چل پڑے۔ آئیے شیخ کہتے ہیں، شیخ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کی کتاب کی حوالہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ علیکم بالاتباع، کہ تم پر اتباع واجب ہے اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی، اور سلف صالح کی عقیدے پر ان کی اتباع کرنا تم پر واجب ہے، من غیر ابتداع، لیکن ان میں کوئی بدعت جائز نہیں۔ ان چیزوں کو پھیلانے سے، بدعت کو پھیلاؤ کرنے سے، بدعت کو معاشرے میں پھیلانے سے انہوں نے روکا اور منع کیا، اور آگے کہتے ہیں علیکم بمذہب السلف الصالح، کہ ہم سلف صالح کے مذہب کو پکڑنے والے ہیں، اور فرماتے ہیں امشو فی الجاد المستقیمہ، کہتے ہیں کہ تم سلف صالح کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو، سلف صالح کو راستے کو مضبوطی سے تھام لو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لو، تابعین کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن و سنت کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور فرمایا امشو فی الجاد المستقیمہ، صراط مستقیم پر چلنے والے رہو، صراط مستقیم پر چلو۔ آگے آئیے شیخ کہتے ہیں ایک مومن کا کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ آئیے اس چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ آج جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر لوگ جس عقائد کو بیان کرتے ہیں، آج ان کے عقائد کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ آج ملا اور مولوی جھوٹی اور من گھڑت روایات پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کے لے آئے، ان بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور لوگ سبحان اللہ نعرے تکبیر لگائے میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کے عقائد وہ کس چیز کو لے کر کے آئے تھے اور کس چیز کا درس دے رہے تھے، ان چیزوں پر گفتگو کرنے والا آج کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں 17 پارہ قرآن حفظ کر کے شیخ عبد الجیلانی پیدا ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیسے کیسے بات
عقل میں سمانے والی بات بھی نہیں کہتے، اور ان کے عقائد کے مسئلے کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ اور دین کے نام پر کیسی کیسی چیزیں لا کر کے یہاں گھسا دیے، پتہ نہیں۔ آئیے ایک مومن کا عقیدہ، ایک مومن کا بسر کس طرح ہونا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، آج بڑے بڑے دعوے ہیں، دعوے کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والے ذرا ان کے دعوے کو ان کے دلائل کی روشنی میں ٹٹولے، اپنے ایمان کو ٹٹولے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، فعلی المؤمنین اتباع السنت والجماعہ۔ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے، ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں سنت کی پیروی کرے، سنت کے راستے پر چلے، سنت کو مضبوطی سے تھامے۔ آگے خود سنت کی تعریف کرتے ہیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک بات کو سنت کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں فَالسُّنَّةُ مَا سَنَّهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا وہی سنت ہے۔ اور وَالْجَمَاعَةُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جس پر اتفاق تھا، جس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متفق تھے، انہیں سنت کہتے ہیں۔ آج عقیدہ بتانے والا کوئی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر کہ غزنی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، وہ سنے شیخ عبد القادر جیلانی دعا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح دعا کرنے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، کس طرح دعا کریں گے۔ آج لوگ ان کو وسیلہ بنا کر کے جو دعا کر رہے ہیں۔ آئیے شیخ کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ آدمی کو چاہیے سب سے پہلے، آدمی جب دعا کا ارادہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اور فرمایا وَيَحْمَدِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی حمد کرے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے۔ آگے فرمایا وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ، اس کے بعد بلا کسی جھجک کے، بلا کوئی وسیلہ اختیار کرے، ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ، اپنی حاجت کو جو مانگنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین سے مانگے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے خود پکارا ہے، کہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، فاستجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی وسیلہ نہیں، اللہ رب العالمین نے خود کہا فاستجب لکم، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو ضرور قبول کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا دعاؤں کو، اس بات کو، اللہ رب العالمین کے فرمان کو سنیں۔